السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے، میں یہاں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے میٹر تک پاس کی اور میٹر تک پڑھا ہوا ہے، اور کالج کے لیے میں نے یہاں کالج کو 4 سالہ پروگرام کے لیے میں نے جوائن کیا ہے، اور مجھے ایسے یہاں کالج کو جوائن کیے ہوئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چیٹ جی پی ٹی سے۔ چیٹ جی پی ٹی سے ہمیں 10 منٹ کی بات کرنی ہے، اور اس کے چیٹ جی پی ٹی ایک ہماری ٹول ہے، ہم اس سے ہم بات کریں گے۔ کیا چلتے ہیں ہم چیٹ جی پی ٹی کی طرف؟ یہ ہم آ چکے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے۔ چیٹ جی پی ٹی سے ہم آج سوال کریں گے اس ٹاپک پر، ہاؤ ٹو فائنڈ یور یونیک وائس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ آپ کا سوال پوچھنے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیے کیسے شروع کریں؟ اوکے، میرا فرسٹ کوشچن ہے، یونیک وائس کا کیا مطلب ہے؟ یونیک وائس سے مراد ہے آپ کی ایک ایسی پہچان جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ یہ آپ کی شخصیت، آپ کے خیالات اور آپ کے انداز کی ایک خاص شکل ہے جو آپ کو منفرد بناتی ہے۔ اوکے، میرا اگلا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، اپنی آواز ڈھونڈنا کیوں ضروری ہے؟ اپنی آواز ڈھونڈنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو اپنی منفرد پہچان ملتی ہے، آپ کی باتوں میں سچائی اور اعتماد آتا ہے، اور آپ دوسروں کے ساتھ بہتر اور گہرا تعلق بنا پاتے ہیں۔ اس سے آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کی شناخت دونوں ہی مضبوط ہوتی ہیں۔ اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، ہم پروڈکٹیوٹی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اپنی کریٹیوٹی بڑھانے کے لیے سب سے پہلے خود کو مختلف تجربات کے لیے کھلا رکھیں، نئی چیزوں کو آزمائیں، اپنی دلچسپیوں کو فالو کریں اور اپنی سوچ کو آزاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ریگولر پریکٹس اور کسی سے فیڈ بیک لینا بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، ہر انسان میں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی ضرور ہوتی ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسے زیادہ ظاہر کرتے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑا سا چھپا کے رکھتے ہیں۔ بس تھوڑی سی کوشش اور حوصلہ افزائی سے یہ کریٹیوٹی سامنے آ سکتی ہے۔ اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، خود کو سننے کا مطلب کیا ہے؟ خود کو سمجھنے کا مطلب ہے اپنے جذبات، خیالات اور اپنے رویوں کو جاننا اور ان کو سمجھنا۔ اس سے آپ کو اپنی طاقتیں اور کمزوریاں پتہ چلتی ہے، اور آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ نئی چیزیں آزمانا کیوں ضروری ہے؟ نئی چیزیں آزمانا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کی سوچ میں وسعت آتی ہے، آپ نئے تجربات سے سیکھتے ہیں اور آپ کی تخلیقی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو ایک نیا اعتماد دیتا ہے اور زندگی کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ غلطی کرنے سے انسان کیا سیکھتا ہے؟ غلطی کرنے سے انسان کو بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، جیسے کہ اپنی کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے، آپ بہتر فیصلے کرنا سیکھتے ہیں، اور آپ کی مسئلے حل کرنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی سیکھنے کی رفتار اور اعتماد دونوں بڑھتے ہیں۔ اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، ہم اپنی سوچ کو خاص کیسے بنا سکتے ہیں؟ اپنی سوچ کو خاص بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی دلچسپیوں اور اپنے تجربات کو مد نظر رکھیں، اپنی سوچ میں تھوڑی تخلیقی انداز شامل کریں اور مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی اور اپنی منفرد آواز کو تسلیم کرنا بھی بہت مددگار ہوتا ہے۔ اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، دوسروں کی نقل کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ دوسروں کی نقل اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کی اپنی منفرد پہچان اور آپ کی اپنی آواز ہی آپ کو خاص بناتی ہے۔ اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ خود کو زیادہ اعتماد کے ساتھ پیش کر پاتے ہیں۔ اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، اپنی کہانی سننا کیوں اہم ہے؟ اپنی کہانی سننا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کو اپنی
शनाख्त पहचानने में मदद मिलती है, आपको अपनी जिंदगी के तजुर्बात और सबक याद आते हैं और आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे आपकी शख्सियत और भी निखरती है। ओके, अगर लोग हमारी बात पसंद ना करें तो क्या करें? अगर लोगों को आपकी बात पसंद ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बात कीमती नहीं है। कोशिश करें कि उनकी राय सुने, अपनी बात को थोड़ा सा बेहतर बनाए और सबसे अहम बात यह है कि अंशनी सच्चाई पर यकीन रखें और हौसला न हारे। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर लोग हमारी बात पसंद ना करें तो क्या करें? अगर लोगों को आपकी बात पसंद ना आए तो सबसे पहले तो उसे ज़ाती तौर पर ना लें, उनकी राय से सीखने की कोशिश करें और अगर मुमकिन हो तो अपनी बात के अंदाज में थोड़ा सा तब्दीली लाए। सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी सच्चाई और अपने अंदाज पर यकीन रखें और मुसलसल आगे बढ़ते रहे। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करें? अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी, नए तजुर्बात को अपनाना होगा, मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा देखने की कोशिश करनी होगी और अपने आप को फ्री टाइम देना होगा जिसमें आप बगैर किसी दबाव के सोच सके। इसके साथ साथ दूसरे तख्लीकी लोगों से मिलना और उनसे बात करना भी बहुत मददगार साबित होता है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तुम्हें एक यूनिक वॉइस किस चीज में लगती है? यूनिक वॉइस ज़्यादातर आपकी बातचीत के अंदाज में, आपके ख्यालात और आपकी अपनी सोच में नजर आती है। ये आपकी शख्सियत, आपके तजुर्बात और आपकी मुनफरिद अंदाज़ बयान से जुड़ी होती है और ये हर उस चीज़ में झलकती है जिसे आप अपने अंदाज में पेश करते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्टिविटी और मेहनत में क्या ताल्लुक है? क्रिएटिविटी और मेहनत का ताल्लुक बहुत गहरा है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी भी निखरती है, क्योंकि मेहनत से आपको तजुर्बा मिलता है, आपकी सलाहियतें बेहतर होती है और आप नए नए आइडियाज़ को आजमा पाते हैं। इसके बगैर आपकी क्रिएटिविटी का सफ़र थोड़ा सा सुस्त पड़ सकता है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, खुद पर यकीन रखना क्यों ज़रूरी है? खुद पर यकीन रखना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको अपनी सलाहियतों पर एतमाद मिलता है, आप मुश्किलात का मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाते हैं और आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी ज़्यादा उभर के सामने आती है। इसके अलावा खुद पर यकीन आपको मुस्तकिल मिजाजी और हौसला भी देता है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी कब महसूस होती है? मैं सबसे ज़्यादा क्रिएटिव उस वक्त महसूस करता हूँ जब मुझे कोई नई बात सोचने का मौका मिलता है, या जब मुझे किसी दिलचस्प मौजू पर बात करने का मौका मिलता है। इसके अलावा जब मैं किसी तख्लीकी माहौल में होता हूँ, या फिर कुछ नया सीख रहा होता हूँ, तो भी मुझे अपनी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ओके, तुम्हारे ख्याल में लोग अपनी क्रिएटिविटी क्यों छुपा लेते हैं? मेरे ख्याल में लोग अपनी क्रिएटिविटी छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी सोच को दूसरों की तरफ से सराहा नहीं जाएगा, या फिर वो किसी किस्म के जजमेंट का सामना करेंगे। कभी कभी उनका खौफ होता है कि उनकी तख्लीकी सोच को गलत समझा जा सकता है, इसलिए वो एहतियातन अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा छुपा कर रखते हैं। ओके, क्या क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स में होती है? क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये हर शुबे में हो सकती है। चाहे वो साइंस हो, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई भी दूसरा मैदान, हर जगह थोड़ी सी तख्लीकी सोच और नया अंदाज लाने की ज़रूरत होती है और यही चीज़ हर शोबे को मज़ीद दिलचस्प और कामयाब बनाती है। ओके, क्या तुमने क्या क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स में होती है, ये सवाल मैंने पूछा। उसके बाद तुमने कभी कोई नया आइडिया बनाया हो तो वो क्या था? मैं तो हर वक्त नए आइडियाज सोचता रहता हूँ। एक मिसाल के तौर पर मैंने एक दफ़ा सोचा था कि किस तरह लोग अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए एक छोटा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया था जहां लोग एक दूसरे से आइडियाज शेयर कर सकें और एक दूसरे की
تخلیقی صلاحیتوں کو آگے بڑھا سکیں. تو ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا جو میں نے سوچا تھا. اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، کیا خاموشی میں سوچنا کریٹیوٹی بڑھاتا ہے؟ ہاں بالکل، خاموشی میں سوچنے سے آپ کی توجہ بہتر ہوتی ہے، آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے، اور آپ اپنی سوچ کو بہتر طور پر ترتیب دے پاتے ہیں. اس خاموشی میں آپ کو نئے آئیڈیاز بھی آتے ہیں اور آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بھی بڑھتی ہیں. اوکے، جب تم اداس ہوتے ہو تو کریٹیوٹی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب آدمی اداس ہوتا ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیت پر کچھ حد تک اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ اداسی میں دماغ تھوڑا سا سست پڑ جاتا ہے اور حوصلہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اسی اداسی کو اگر صحیح طریقے سے سنبھالا جائے تو یہ بھی تخلیقی سوچ کو نیا رخ دے سکتی ہے. تو ایک طرح سے دونوں طرح کے اثرات کھا سکتے ہیں. اوکے، کیا خواب بھی کریٹیوٹی میں مدد دیتے ہیں؟ جی ہاں، خواب بھی تخلیقی صلاحیت بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. خوابوں میں ہمارا دماغ مختلف خیالات کو آزادانہ طور پر جوڑتا ہے، جس سے ہمیں نئے آئیڈیاز اور نئی سوچ ملتی ہے. اس لیے خوابوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، کیا دوستوں سے بات کرنے سے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں؟ بالکل، دوستوں سے بات کرنے سے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک الگ انداز اور نقطہ نظر ہوتا ہے. جب آپ مختلف زاویوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کی سوچ میں وسعت آتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کے ذہن میں ایک نیا خیال لے آتی ہے. اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، تم اپنی سوچ دوسروں سے کیسے شیئر کرتے ہو؟ میں اپنی سوچ دوسروں سے مختلف طریقوں سے شیئر کرتا ہوں، جیسے کہ بات چیت کے ذریعے، لکھ کر، یا پھر کچھ تخلیقی کاموں کے ذریعے. کبھی کبھی میں آئیڈیاز کو تصویروں، کہانیوں، یا پھر سادہ الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اس طرح مختلف انداز سے شیئر کر کے مجھے لگتا ہے کہ میری سوچ اور بھی بہتر طریقے سے سامنے آتی ہے. اوکے، کیا تم روزانہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ ہاں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ کچھ نیا سیکھوں یا کوئی نیا تجربہ کروں، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی بات ہو. اس سے مجھے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی نیا جوش ملتا ہے، اور میری تخلیقی صلاحیت بھی برقرار رہتی ہے. اوکے، میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ تم اپنی کریٹیوٹی سے دوسروں کی مدد کیسے کرنا چاہتے ہو؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے لوگوں کو نئی سوچ دوں، انہیں متاثر کروں، اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دو. اس کے لیے میں اپنے آئیڈیاز، اپنے خیالات اور اپنی تخلیقی چیزیں شیئر کرتا ہوں، تاکہ دوسرے بھی ان سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. اوکے، اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی لائن بولوں گا، آخر میں تم دوسروں کو کیا مشورہ دو گے اپنی یونیک وائس ڈھونڈنے کے لیے؟ میری مشورہ یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی دلچسپیوں اور اپنے تجربات کو اپنائیں، اور پھر اپنی بات کو بغیر کسی خوف کی دنیا کے سامنے رکھیں. مستقل مزاجی سے آپ کی اونی منفرد آواز ضرور سامنے آئے گی. اوکے اوکے، ٹھیک ہے چیٹ جی پی ٹی، آج کی ہم بات جہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم پھر اگلی دفعہ ملیں گی. اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر. بالکل احمد، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اپنا خیال رکھیے گا، پھر جلد بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بائے بائے. اوکے.